12वां बाब नताइज। हमने जदीद नज़रियात का जायज़ा ज़माना आगाज़ से दूसरी जंग अज़ीम के अख्तिताम तक लिया है। उस वक्त से अब तक इनकलाबी अफकार में कोई ताज़ा हकीकी तरक्की रूनुमा नहीं हुई। अब वो वक्त आ गया है कि हम ज़रा ठहरें और हालात का मजमूई तौर पर जायज़ा लें। हमने दौरे नज़रियात के नताइज आज की तारीख तक देख लिए हैं। क्या अफकार के नज़रियाती तरीके असर हाजिर की सियासियात में फ़रोग़ पा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनसे हम अपनी किताब के इख्तितामी बाब का ताल्लुक़ रखेंगे। मग़रबी यूरोप में नज़रिया का ज़वाल। चूँकि मग़रबी यूरोप ही वो इलाका है जहाँ पहली बार दौरे नज़रियात का ज़हूर हुआ और इसी मुकाम पर उसके इर्तिका का तवील सिलसिला चलता रहा और तवील मुद्दत तक चला, इसलिए कुदरती तौर पर यही वो खित्ता है जहाँ हमें बेहतरीन सबूत दो नज़रियात के सिलसिले में फ़राहम हो सकते हैं। नतीजा ये बरामद होता नज़र आता है कि नज़रियाती क़ुव्वतें घटती जा रही हैं। हमने ये देख लिया कि किस तरह पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मा तक इनकलाबी इंतहा पसंदों का इन्हितात इस हद तक पहुँच गया कि वेमर जमहूरिया की हिमायत की खातिर अब ये मुमकिन हो चुका था कि हुर्रियत पसंद इश्तराकी और मरकज़ियत पसंद नज़रियात वाले मुत्तहिद हो जाएं। हालांकि जमहूरी हम ख्याली का ये मौसर रुझान कुछ वक्त के लिए नाजी और फस्ताई तहरीकों के ज़रिया पलट गया था, मगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये रुझान बहुत मजबूती के साथ दोबारा नमूदार हुआ। मग़रबी यूरोप की सनत के एतबार से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी ज़िंदगी अब जमातों के ज़ेर इक़्तिदार है, जो अब आइनी जमहूरियत के मफादात के ज़ेर असर रहा करती हैं। खुशहाली इश्तराकी माशियात के ज़रिया हासिल की गई है, जो ज़रूरी तौर पर हुर्रियत पसंद और जुज़वी तौर पर इश्तराकी किरदार की होती हैं, जिसमें कि फ्री मार्केट के फ़वाइद सरकार की उन जिम्मेदारियों के साथ तस्लीम किए जाते हैं जिनके बाइस उन्हें समाजी खिदमात की तदाबीर अमल में लानी पड़ती हैं। हालांकि कुछ हुर्रियत पसंद इसको रेंगती हुई इश्तराकियत के नाम से बदनाम करते हैं और कुछ मार्क्सी अब भी इस अमर को मेहनतकश तबके के मफादात के साथ गद्दारी से ताबीर करते हैं, मगर इस वक्त इन सब की आवाज़ें खामोश होती हुई मालूम पड़ती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बाअसर इश्तराकी जमातों में, ख़ास तौर पर बरतानवी मजदूर पार्टी और जर्मन इश्तराकी जमहूरियत पसंद पार्टी में सरकारी तौर पर कोशिश की गई है कि इब्तदाई नज़रियाती दावों से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया जाए, और ये बात अब तस्लीम कर ली गई है कि महज सब सनतों को कौमियाने से ही मौजूदा माशरती खराबियों का इलाज नहीं हो सकता। नज़रियाती इंतहा पसंदी के साथ लगाव कम हो जाने से और आइनी जमहूरियत के ढांचे के अंदर बहस व मुबाहसा करने की बढ़ती हुई ख्वाहिश में इस दौर के निज़ाम की झलक दिखाई देती है। जंग अज़ीम के बाद यूरोप में सियासी हम ख्याली की तहरीक की तरफ माइल ईसाई जमहूरियत के इर्तिका ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, ख़ास तौर पर जर्मनी और इटली में, और इससे कुछ कम हद तक फ्रांस में यह तस्वुर ज़्यादा उभरा है। हालांकि मरकज़ी पार्टी पहली जंग अज़ीम के बाद वेमर जमहूरी वफाक के शुरका में कायदाना किरदार अदा करती रही है। ईसाई रिवायत परस्तों की बड़ी तादाद पहले जर्मन कौम परस्तों से मुल्हिक रही, जिनका वेमर जमहूरिया की जानिब दुश्मनी का रुख ज़्यादा नुमाया रहा और धीरे धीरे वो कौमी इश्तराकियत की जानिब माइल होती गई। ये आखिरी इर्तिका कुछ अरसा तक कैथोलिक गिरजा से बराह रास्त मदद पाता रहा। पोप पायुस याज़दहम, जिनके रूहानी मुरासले अक्सर व बेशतर इश्तराकियत और हुर्रियत परस्ती के गुनाहों के खिलाफ दावा करते हैं, मगर उन्होंने नाजी और फस्ताई हुकूमतों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने के लिए निहायत संजीदा कोशिशें भी की हैं। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे पर हालत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। नाजी और फस्ताई तहरीकों का मायूस कुन गैर ईसाइयाना और गैर रिवायत परस्ताना किरदार उस वक्त तक मुकम्मल तरीके से नुमाया हो चुका था और मशरकी यूरोप में इश्तराकियत का फैलाव अब फिक्र का एक अहम सबब बनता जा रहा था। पायुस दुआज़दहम के ज़ेरे तहत गिरजा आइनी जमहूरियत के मफाद के लिए निहायत मजबूती से बरसरे पेकार रहा। ईसाई जमहूरी जमातें यूरोप की जंग के बाद की सियासियात में कायदाना किरदार अदा करने के लिए उभरी। कदामत परस्तों की एक गालिब अक्सरियत ने इन जमातों की हिमायत पुरजोर तरीके से की। ये तमाम बातें पुराने नज़रियाती मुनाकशात के ज़ख्मों को मुंदमिल करने की जानिब एक अहम कदम की हैसियत रखती थी। इस सिलसिले में फ़ौजी कौमियत के ज़वाल का तज़किरा भी करना ज़रूरी है। इब्तदाई अदवार में मेज़ीनी का बैनुल अक़वामी बाहमी इमदाद का नसूलन महज एक वादा ही रहा और ये वादा कभी हकीकत का रूप ना इख्तियार कर सका। बहुत से यूरोपी मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात गैर मुसालहाना मुकाबलों की वजह से नहायत तल्ख हो चुके थे और उन्होंने खानगी सियासियात के खिलफशार को दो चंद कर दिया था। ये कहना गलत होगा कि ऐसी हरीफाना बातें अब ख़त्म हो गई थीं, मगर जंग के बाद मगरबी दुनिया में
اب ان حریفانہ کارروائیوں میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ فرانس اور جرمنی کی غیر متوقع مصالحت اور کامن مارکیٹ کی حیرت انگیز اور تیز رفتار ترقی نے مغربی یورپ کے بڑے ملکوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا، اتنا قریب جتنا کہ وہ کبھی بھی نہ آ سکے تھے۔ یورپی ممالک کے اتحاد کی تحریک کسی طرح بھی ایسی نہ تھی جو منقلب نہ ہو سکے اور اس کے حامیوں کی توقعات کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ فرانس میں گال کی حکومت نے اپنی شاندار قومی روایات کی وجہ سے ان اسباب کو ایک تیز روی عطا کر دی ہے، اور ایسے بہت سے حوصلہ افزا دھچکے آنے والے ہیں اور آئیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ مغربی یورپ کی قومیں اب بہت آگے بڑھ چکی ہیں، اور ہمیشہ سے زیادہ ان اقوام نے قومی مناقشات کے سلسلے میں اعتدال پیدا کر لیا ہے۔ غیر مغربی دنیا میں نظریات کی حیثیت دنیا کے دوسرے حصوں میں کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں جنگ کے بعد کے دنوں میں نظریاتی تحریکوں کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ مشرقی یورپ اور چین کا اشتمالی بن جانا، اور خاص طور پر کوریا اور جنوبی مشرقی ایشیا میں اشتمالی جماعت کا قیام، اور وہ بھی ایسی قوت کے ساتھ کہ مختلف علاقے اس کے زیر اقتدار آ چکے ہیں، اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تنہا نہیں کھڑے ہیں۔ مشرق کے قریب کی جارحانہ قومیت جو صدر ناصر کی عربی تنظیم و اتحاد کی شکل میں مصر میں نمودار ہوئی ہے، ایک باصلاحیت قوت ثابت ہوئی ہے۔ ہر جگہ نو آبادیاتی حکومتیں غیر نو آبادیاتی تحریکوں کے خطرات کی زد میں ہیں، یا پرانے انقلابی اصول یعنی قومی حق خود ارادیت کے ماتحت ان حکومتوں کو تبدیل کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک دنیا کے زیادہ علاقوں یا زیادہ آبادیوں کا تعلق ہے، عالمی تاریخ میں 20ویں صدی دور نظریات کے اختتام کا زمانہ بنے گی، بلکہ دور نظریات کے آغاز کا زمانہ ثابت ہوگی۔ اس نمایاں نظریاتی اختلاف کا سبب دور حاضر کے عوام کے معاملے میں کیا ہے؟ اس سوال کا ایک امکانی جواب ذہن پر فوراً نمایاں ہوتا ہے۔ جدید نظریات پہلی بار مغربی دنیا میں صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آئے تھے۔ یہ نظریات بنیادی طور پر اسی زمانے میں فروغ پاتے رہے جب قائم شدہ فکر و عمل کی عادات کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ نئے اقتصادی اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نیا راستہ بنائیں۔ جیسے جیسے حالات مستحکم ہوتے گئے، یہ عادتیں بھی غائب ہوتی گئیں۔ جدید دور میں ان کی خاص قوت صنعتی اعتبار سے پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں موجود ہے، اور یہ ممالک اب تاخیر کے باوجود مغربی ممالک کی ترقیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسے میں یہ ممکن نہیں کہ یہی نظریات ایک نئی شکل کے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ اور سبب بنے؟ نظریات اور جدیدیت کا نفاذ۔ کسی ملک کا تیز روی کے ساتھ صنعتی بننا ایک تکلیف دہ عمل ہے، چاہے اس کے فوائد کچھ بھی ہوں۔ قدیم اور پسندیدہ زندگی کے طریقے ترک کرنا، اور وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ آنے والے دور کی خوش آئند زندگی کے خواب ایک وعدہ کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ مستقبل کے اندھیروں میں اتنی جرت مندانہ محبت کرنا، وہ محبت جس میں تمام خطرات اور تکالیف بھی مضمر ہوں، ایک ایسا عمل ہے جو اعتقاد اور ارادے کی پختہ قوتوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے نہایت مؤثر نظریات تمام تر قطر بیونت اور تراش خراش کے شکار ہیں، جن میں جنت ارضی کے خوشگوار وعدوں کو مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ان کے قیام کی رکاوٹوں کا اندازہ کم نظری کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر مغرب کے انقلابی کارنامے اور کامیابیاں اصلی طور پر اسی طرح فروغ پاتی تو مشکل سے ہی یہ بات تعجب خیز معلوم ہوتی کہ دیگر افراد جو ان کامیابیوں پر رشک کر رہے ہیں خود بھی نظریاتی دور کے تجربات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس مفروضے کے معاملے میں صداقت پر ہیں کہ نظریے صنعتی دور کے مسائل سے قریبی واسطہ رکھتے ہیں، تو فطری طور پر اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا جائے گا کہ جیسے جیسے پسماندہ علاقوں کے عوام مغربی اقوام کے ساتھ ترقی کی راہ میں قدم ملانے میں کامیاب ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی دلچسپی نظریات سے ہٹتی جائے گی۔ یہاں پر ایک ایسا ثبوت موجود ہے جو اس کلیہ کی تصدیق کرتا ہے۔ جاپان کی غیر مغربی قوم نے جو صنعتی تجربات و ارتقاء کی اندرونی منزلوں سے ایک طویل عرصہ تک گزرتی رہی تھی، آئینی جمہوریت کی حمایت جنگ عظیم کے بعد سے کی، اور وہاں کے عوام کی آئینی جمہوریت کے زبردست مقلد بنتے گئے۔ اس سے زیادہ نمایاں سیاسی تبدیلیوں کے وہ نشانات ہیں جو روس کی سوویت یونین میں اور مشرقی یورپ کے دیگر ممالک میں نمایاں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اشتمالی جماعت اب تک روس کی حکومت پر مضبوطی سے قابض ہے، اور روس کی حکومت آمرانہ حکومتوں میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ کامیاب حکومت ہے۔ اب اس عقیدے کے اسباب نمایاں طور پر پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ مارکسیت،
لیننیت اسٹالینیت کے انقلابی نظریات اپنی قدیم دلکشی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ چاہے یہ بات سچ ہو یا جھوٹ، چینی اشتراکی اس عقیدے کے حامی ہیں۔ ایک ایسے ملک کے آقا ہونے کی حیثیت سے جہاں صنعتی انقلاب اب تک ابتدائی منزلوں میں ہے، چینی رہنما اس بات کے لیے پریشان اور کوشاں ہیں کہ وہ اشتعالی تحریک کی نظریاتی طاقت کو مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ وہ روسی عوام جو جدیدیت کی شاہراہ پر آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب اپنے ابتدائی نظریاتی ولولوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ چین کے رہنماؤں نے روسیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ اشتعالی ہٹ دھرمی کے راستے سے بہک چکے ہیں، اور اب وہ حقیقت میں اس عالمی انقلاب کے صداقت آمیز رہنما نہیں جو انقلاب اشتعالیت کا نصب العین رہا ہے۔ حالانکہ چینی روسی مناقشے کی پوری کہانی ہمیں ابھی بتانا باقی ہے، لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دور نظریات ایک عارضی رنگ ہے جو پسماندہ اقوام میں صنعتی ارتقاء اور جدیدیت کی عملی تحریک کی مدت تک ہی قائم رہ سکے گا۔ چاہے جو کچھ بھی ہو، یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کے بہت سے علاقے صنعتی اعتبار سے ابھی پورے طور پر ترقی یافتہ نہیں ہیں، اس لیے وہ نظریاتی تحریکوں کی زد میں آتے رہیں گے، اور یہی بات آنے والے دور میں مغربی جمہوریتوں کے سامنے ایک مسئلے کے روپ میں طویل مدت تک قائم رہے گی۔ اس معاملہ کا منتہا یہ ہے کہ مستقبل کے اس زمانے تک جس کی پیش گوئی ممکن ہے کہ دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک حصہ میں خوشحال اقلیت اور نسبتاً مطمئن عوام رہیں گے جو امن اور سکون میں دلچسپی رکھیں گے، اور دوسرے حصے میں ایک بڑی اکثریت غریبوں اور نسبتاً غیر مطمئن لوگوں کی ہوگی جو انقلابی امیدوں سے اپنے کو وابستہ رکھیں گے۔ اگر غریب لوگوں کی اکثریت کسی انقلابی نظریے سے متاثر ہو کر باقی ماندہ لوگوں کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے متحد ہو جائے گی تو کیا محض کثرت اور ولولہ انگیزیاں برتری حاصل کرنے کی اس لمبی دوڑ میں انہیں فتح مند بنا سکے گی؟ 20ویں صدی کی سیاسیات یہ مسئلہ لا ینحل مغربی اقوام کے لیے ایک خواب پریشان کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اشتعالی اور حریت پسندانہ متبادل طریقے ان تمام نظریات میں جو اس دور میں موجود ہیں، اشتعالیت ہی بظاہر ایک ایسا نظریہ ہے جو کمزور و غریب عوام کے خیالات کو جلد متاثر کر کے انہیں اپنا مقلد بنا سکتا ہے۔ مغربی ممالک کی جمہوریتوں کو سرمایہ داروں کا وطن تصور کیا جاتا ہے، اور اسی لیے مارکسی کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے محنت کش عوام کو ایک دن متحد ہو کر ان سرمایہ پرستوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لینن کے ورثہ کی حیثیت سے روسی اشتعالی ہمیشہ شہنشاہیت کے مسائل سے خصوصی طور پر متفکر اور نبرد آزما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طویل مدت تک اپنی قوت کو جملہ نو آبادیاتی اور نیم نو آبادیاتی لوگوں کی جدوجہد آزادی کو قیادت دینے کے اہم فریضہ پر صرف کیا ہے۔ اس طرح جنگ عظیم کے فوراً بعد ہی مغربی نو آبادیاتی بادشاہتوں کا یکے بعد دیگرے ٹوٹنا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے لیے اشتعالی ایک طویل عرصہ سے تیاری کر رہے تھے اور ان نو آبادیات سے استفادہ حاصل کرنے کی آس میں بھی تھے۔ اپنی ان کوششوں میں کہ وہ ان حالات سے نبرد آزما ہوں، وہ اپنے سابقہ تجربوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے۔ روس میں ذاتی طور پر اشتعالیوں نے ظاہر کیا کہ یہ بات ایک منظم جماعت کے دانشوروں کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ ایک انتہائی پسماندہ ملک پر مکمل اقتدار حاصل کر لیں اور اسے ایک ہی پشت کی زندگی میں ایسے عروج پر پہنچا دیں کہ دوسرے ممالک ان کی صنعتی عظمت کے قائل ہو جائیں۔ دوسرے پسماندہ ممالک کی ترقی پسند اقلیتیں مشکل سے ہی روسی تجربہ سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکیں گی، اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ اس مثال کی تقلید خود کریں۔ اس لیے بہت سے پسماندہ علاقوں میں اشتراکی جماعت اپنے بہت سے مقلدین پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ایک عالمگیر انقلابی تحریک میں متحد ہو کر اور روس کی بڑھتی ہوئی صنعتی طاقت کی پشت پناہی حاصل کرتے ہوئے وہ مضبوطی کے ساتھ یہ امید کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ پرستی کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور یہ باہمی اشتراک ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ اس طرح وہ ایک نئے عالمی نظام کی تخلیق کر سکیں گے جس میں غریبوں اور مجبوروں کو زمین کا ہر حصہ وراثت کے طور پر مل جائے گا۔ جو لوگ مغربی دنیا کی خوشحالی اور تعیش پسند زندگی پر رشک کرتے ہیں اور مغربی اقوام سے متنفر ہیں، ان کے لیے یہ ایک دلکش مستقبل کا پیش خیمہ ہے۔ اس خطرہ کا رد عمل مغربی جمہوریتوں میں اس طرح ظاہر ہوا کہ انہوں نے نو آبادیاتی عوام کے حق کے خود ارادیت کو گردانا اور اسے تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ نئے آزاد شدہ علاقوں میں بھاری مالی امداد دے کر آئینی جمہوریت کے مفاد کو مستحکم کیا جائے۔ یہ دستور العمل فطری طور پر ان حریت پسندانہ نو آبادیاتی تصورات کا نتیجہ ہے جنہیں جان اسٹورٹ مل نے فروغ دیا۔
انگریزی زبان بولنے والی دنیا میں کم از کم 9 آبادیاتی حکام طویل عرصے سے اس عقیدے کے حامی بن چکے ہیں کہ ان کا کام اب اپنے آپ کو رفتہ رفتہ معدوم کرنا ہے، اور ان کا خاص کام دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماتحت ملکوں کے باشندوں کو خود مختار آئینی جمہوریت کے طرز پر حکومت چلانے کی مکمل تربیت دے دیں۔ اقتصادی اور سیاسی طور پر آزادی کی خواہاں سابقہ 9 آبادیات مفروضہ طور پر اپنے سابقہ آقاؤں سے تعاون کرتی رہیں گی، اور یہ سب ایک آزادانہ اور مساویانہ ماحول میں ہوتا رہے گا۔ اقوام کی برطانوی دولت مشترکہ اور فرانسیسی یونین اس امید کے نمایاں ترین مظاہر ہیں۔ ان تجربات کی قیمت کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ آخر میں ان کی کامیابی یقینی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر 9 آبادیاتی تحریک زور پکڑ گئی، اور بہت سی 9 آبادیات جو خود مختار حکومت کے لیے مکمل طور پر سیاسی شعور نہیں رکھتی، آزادی کی خواہاں نظر آتی ہیں۔ کانگو کے ہنگامے مثال کے طور پر اس رخ کا نہایت افسوسناک المیہ پیش کرتے ہیں۔ چاہے کتنے ہی بہتر حالات ہوں، مگر یہ بات شبہ کے قابل نظر آتی ہے کہ بہت سی نئی حکومتیں جو بظاہر سیاسی اور معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ دکھائی دیتی ہیں، ابھی جدید دور کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لائق نہیں ہیں، چاہے وہ آئینی جمہوریت کے اصولوں سے انحراف نہ کریں۔ اس صف میں بلا استثناء صنعتی طور پر پسماندہ ممالک شامل ہیں، اور یہ ممالک اب تک بہت سی مشکلات اور بہت سی جابرانہ تحریکوں کا شکار ہیں، جو صنعتی استحکام کے ہمراہ ہر معاشرے میں داخل ہوتی ہیں۔ بھاری غیر ملکی امداد اس حالت میں آسانی پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس صورتحال کی مکمل طور پر اصلاح کرنے سے قاصر رہے گی۔ سابقہ 9 آبادیاتی ممالک میں سے کچھ ملکوں نے مغرب سے اپنے رشتے منقطع کر لیے ہیں، اور وہ اشتراکیوں سے امداد اور تاثر قبول کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دیگر چند ممالک نے مغربی ممالک سے تعلقات قائم رکھتے ہوئے جمہوریت کے مقام پر مطلق العنانیت کو رائج کر دیا ہے، اور آگے چل کر یہ حکومتیں آمریتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ حالانکہ ان ملکوں میں سے بہت سوں کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے، اور یہ باور کرنا مشکل ہے کہ یہ سب ممالک حقیقی طور پر آئینی طرز حکومت کے پیروکار اور حامی رہیں گے۔ اشتمالیت کی قبولیت میں رکاوٹیں۔ کیا اس کے یہ معنی ہوئے کہ 9 آبادیات کی سابقہ تمام دنیا اشتراکی حلقے میں شامل ہو جائے گی؟ یہ بات نہایت مشکوک ہے۔ اشتمالیوں کی اس وضاحت کی ہر کوشش کہ وہ دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں قابل اعتنا نہیں ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ تمام تر غیر 9 آبادیاتی نظام کی تحریک ہمیشہ سے قومی حق خود ارادیت کے اصول سے ابھری تھی۔ وہ 9 آبادیاتی رہنما جنہوں نے غیر ملکی سامراج کے خلاف اپنی تمام زندگی کو مجاہدانہ طور پر وقف کر دیا تھا، خصوصی طور پر قومی آزادی کی اقدار کی قدر و منزلت کریں گے۔ ان میں سے بہت کو، جیسے کہ میزینی کو، قومیت کا نظریہ جملہ نظریات میں سب سے زیادہ معقول نظریہ معلوم دیتا تھا، اور اسی نظریہ کو وہ جملہ سیاسی مسائل کا حل مانتا تھا۔ مارکسیوں کے مطابق قومیت پرستی ایک سرمایہ داروں کی ابھاری ہوئی ایسی تدبیر ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پرولتاری متحد نہ ہو سکیں اور الگ الگ منقسم ہو جائیں۔ حالانکہ اشتمالی مدبرانہ سہولت کے معاملے میں ہمیشہ قومی تحریکوں کی حمایت کے لیے تیار نظر آتے ہیں، مگر وہ اس حقیقت کو راز کی بات نہیں بناتے کہ ان کا آخری مقصد یہ ہے کہ جملہ قومی امتیازات کو ختم کر دیا جائے اور تمام انسانوں کو ایک واحد غیر طبقاتی سماج کے ذریعہ مشترکہ وفاداری کے جذبہ کے ساتھ متحد کر دیا جائے۔ ہنگری کی بغاوت کے دبائے جانے کی کہانیاں یہ بات واضح کر دیتی ہیں کہ قومی حق خود ارادیت کا اصول اشتمالیوں کے لیے بے معنی سا ہے، کیونکہ یہ بات سوویت یونین کے مفادات کے منافی ہے۔ نسلیت کا نظریہ بھی شاید قابل ذکر شے ہے، اور ایک ایسا سبب ہے جو کہ اسی رخ پر اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کے نسلی امتیازات کو چھوڑ کر اور کچھ دیگر علاقوں کے انتہا پسندوں کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے نسلیت پرستی ایک مکمل نظریے کے روپ میں دور حاضر میں مشکل سے ہی کہیں موجود نظر آتی ہے۔ نسلی سنگدلی اور تعصب کے مظاہرے منظر عام پر ابھرتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ان کی سیاسی اہمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں بڑھ رہی ہے۔ مغربی سامراجیوں کے زیر اقتدار کئی پشتوں تک رہنے کے بعد سفید فام انسانوں کے خلاف دشمنی اب قابل ذکر قوت کی شکل میں نمایاں ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بات سابقہ 9 آبادیاتی باشندوں میں پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے حبشی افریقہ میں یہ مسئلہ پوری شدت کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ حالانکہ اشتراکی تحریک تصوراتی اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے دلکشی پیدا کرنے کی طرز پر ترتیب دی گئی ہے۔ روسیوں نے ہمیشہ دراصل انہی تصورات کے سہارے حکومت چلائی ہے، اور روسی بھی سفید فام نسل کے انسان ہیں۔ نسلی شعور رکھنے والے غیر سفید فام لوگ اشتمالیت کو
पुराने सफ़ेद फार्म साम्राज्यों का दूसरा बहरूप समझेंगे। रूसी कुछ अरसे से ये दावा कर रहे हैं कि चीनी इस्तेमाली क़यादत की दौड़ में इस बात से फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो गैर यूरोपी नस्ल के लोग हैं और वो नस्ली तासुब को एक गैर मार्क्सी नवैयत में पेश किया करते हैं। ये दावा हालांकि बहस तलब और मुबालगा आमेज़ नज़र आता है, मगर इस बात की निशानदही भी करता है कि नस्ल परस्ती कौमियत परस्ती की मानंद दुनिया में इस्तेमालियत के फ़रोग़ के मामले में सद्देबाब बन रही है। मौजूदा हालात में ये यकीन करने की कोई माकूल वजह नज़र नहीं आती कि मगरबी जमहूरियतें गरीब अक़वाम की तरफ से किसी किस्म के मुत्तहिदा हमले का शिकार हो सकेंगी। नज़रियाती तहरीकें बिलाशुबा सनती तौर पर गैर तरक्की याफ्ता समाजों के अंदर एक मजबूत अपील रखेंगी और लोग उनसे बेहद मुतासिर होंगे, और ये तसव्वुर उन्हें ऐसी हुकूमतों के क़याम की जानिब ले जाएगा जो किरदार के एतबार से आमरियत परस्त होंगी, और ये रुझान उन लोगों के लिए निहायत मायूस कुन होगा जो आइनी हुकूमतों की अक़दार पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। ये मुमकिन है कि कौमी मफादात में हमेशा से बढ़ती हुई मशगूलियत उनमें से बहुत सी हुकूमतों को इज्तिमालियत की बजाय फस्तायत की तरफ ले जाएगी, और चंद हुकूमतें नाजी नस्लियत परस्ती के गैर आरियाई रंगों का तजर्बा करने के लालच का शिकार हो जाएंगी। जो लोग इज्तिमालियत की जानिब माइल होंगे उनमें से बहुत से लोग रूसी क़यादत की तकलीद मुस्तरद कर देंगे, और इसी तरह इज्तिमाली तहरीक के अंदर इख्तलाफात की खलीज और गहरी हो जाएगी। हालांकि ऐसी दुनिया एक पुरअमन दुनिया ना हो सकेगी जिसमें ज़िंदगी गुजारना आसान बात हो। ये दुनिया सियासी दाव पेच का मौका फराहम करेगी, और एक मुत्तहिदा और सनती एतबार से मजबूत अक़लियत जो मगरबी अक़वाम पर मुश्तमिल होगी आइनी जमहूरियत की बका की खातिर जदोजहद करेगी। मगरबी दुनिया में नज़रिया का मुस्तकबिल। लेकिन क्या हकीकतन मगरबी अक़वाम इसी तरह मुत्तहिद हैं जिस तरह मुत्तहिद उन्हें होना चाहिए? इसका जवाब भी यकीनी तौर पर नहीं दिया जा सकता। आइनी जमहूरियत का नफाज इस सियासी मफरूज़ा पर मबनी होता है कि शहरियत की एक नुमाइंदा जमात मौजूद है जो उनकी वफादारी को मजबूत तौर पर मुकाबला करने वाली जमातों और मफादात के हलकों के दरमियान तकसीम कर देती है, और जो इसके बावजूद हकीकी तौर पर हम ख्याल नहीं रह पाते और इस अकीदे पर मुत्तफिक नहीं हो पाते कि आइनी सियासियात के अमली तरीके एक ऐसा मुकम्मल ज़रिया हैं जिनसे उनको हर शय हस्बे मंशा मिल सकती है। हालांकि इस हम ख्याली की तख्लीक के मामले में काफ़ी तरक्की हो चुकी है, लेकिन ये अमली तरीका किसी तरह भी मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। कुछ मगरबी ममालिक में ख़ास तौर से फ़्रांस और इटली में इस्तेमाली जमातें सिर्फ इस काबिल हुई हैं कि वो गैर मुतवक्की खुशहाली के दौर में सिर्फ 1/4 राय दहिंदगान के वोट अपने लिए हासिल कर सकें। दूसरे ममालिक में जहाँ नज़रियाती तौर पर तरतीब दी हुई जमातें कुछ थोड़ी सी भी जाज़बियत नहीं रखती, वहाँ दौरे नज़रियात का गुज़र जमहूरियत पर मुकम्मल एतमाद के सिलसिले में मुमिद साबित नहीं हुआ है, बल्कि लोग आम तौर पर जुमला सियासी सवालात की जानिब से गैर मुतल्लिक से हो गए हैं और अपना वक्त मामलात पर ज़ाय नहीं करते, और ये दावा करना कि मगरबी दुनिया मजबूती के साथ आइनी हुकूमत की हामी है नुमाया तरीके से एक नामुकम्मल बात होगी। क्या फिर ये मुमकिन है कि मगरिब में भी दौरे नज़रियात का असर कायम ना रहे? अब तक हमारी दलील ये रही है कि नज़रियाती तरीक़ों पर एतमाद सनती इनकलाब का एक खसूसी पहलू है जो बिल्कुल आर्जी है। ये कुलिया इस बात की सिफारिश के लिए बहुत कुछ मवाद रखता है, और ये बात सदाकत पर बहुत ज़्यादा मबनी हो सकती है। अगर ऐसा है तो इस्तेमाली और दीगर नज़रियाती तहरीकें वक्त गुजरने के साथ साथ मादूम होती जाएंगी। ये बात कि कसीर अफराद मगरबी ममालिक में भी अब तक आइनी हुकूमत के दुश्मन हैं या सिर्फ नीम गर्म तौर पर मुखालिफ हैं, इस बात से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है कि उन अफराद को अब तक इस बात का मौका नहीं मिल सका कि वो सियासी जमहूरियत के तरीक़ों के आदी बन जाएं या उसमें महारत हासिल कर लें। ये माना कि दौरे नज़रियात सनती इनकलाब से मुतसादिम होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा उनसियत के साथ और बराह रास्त तौर पर जदीद जमहूरियत के अरूज से भी वाबस्ता होता है। नज़रियाती तवक्कुआत ने यकीनन एक अहम किरदार ज़माना माजी में अदा किया है, और वो ये है कि कसीर तादाद में इन नज़रियात ने इंसानों को बेदार किया है कि वो सियासी अमल की ज़रूरत को महसूस करें। क्या फिर ये मुमकिन नहीं है कि ऐसी तवक्कुआत की ज़रूरत आवाम को सियासियात से दिलचस्पी दिलाने की खातिर हमेशा बाकी रहे? नज़रिए को ज़रूरत से ज़्यादा आसान बना देना और ऐसा कर देना कि नेकी और बदी के दरमियान वाज़े तौर पर इम्तियाज़ बाकी रहे, दुश्मन और दोस्त पहचाने जा सकें, ये सब बातें आवाम को मुतवज्जे करने के लिए निहायत मुनासिब हैं। क्या फिर ऐसा ना होगा कि आइनी जमहूरियत अपने इस नागुज़ीर दबाव के साथ जो ये मुसालहत और मुबाहिसा पर डालती है हमेशा नामकबूल ही रहेगी? इस तरह आखिर में नए नज़रियात की ज़रूरत बाकी रहेगी।
کسی ایسے شخص کے لیے جو آئینی حکومت کے مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہو، ایسے سوالات پر غور و فکر کے لیے ذہنی غذا فراہم کرتے ہیں۔ 12واں باب ختم ہوا۔